اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی مسلم. پروگرام طب اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. موسٹ اولڈسٹ اینڈ موسٹ ہولیسٹ میڈیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس کے اوپر ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کے اندر بعض مباحث جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جو کسی اور طب کے اندر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً طب الہی ہے. طب پر الہی پروردگار کی طرف سے ایک علم وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، تو جو مباحث اس کے اندر موجود ہیں وہ کسی اور طب کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے. اس کے چھٹے مرحلے کے اندر ہم آج جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں جو کینسر کے اوپر جو طب اہل بیت میں میڈیسنز بتائی گئی ہیں اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات ہوگی. اور بہترین اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی جانی پہچانی ہے دل عزیز شخصیت جناب علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب موجود ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ لاسٹ سیشن میں کچھ ادویات کے اوپر بات ہو رہی تھی، یعنی علاج بالغذا اور ہربس کے اوپر. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا تفصیل سے بات ہو جائے تاکہ اس موضوع کو ہم جو ہے وہ تمام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے بتلایا کہ کچھ چیزیں جو طب اہل بیت میں ہیں وہ کسی طب میں نہیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس طب میں اگر بیماری جو ہے سائیکولوجیکلی اس کا نفسیاتی سبب ہے تو پہلے اس سبب کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی اس کے روٹس کو ختم کرنا ہے. یو کین چینج یور تھنکنگ، چینج یور بیہیویئر، جو اس کی سوچ بدلنا ہے. تھنکنگ سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے. چینج یور بلیف، چینج یور لائف، اس انسان کا بلیف بدلنا ہے. جیسے خوف، اور ہم فوبیا پہ بات کریں تو اگر انسان کا خوف ختم نہیں ہوگا اور دوائی دیے جائیں گے تو وہ روٹس تو ختم نہیں ہوں گے. تو یہ دوسرے طب کا کام نہیں ہے. طب اہل بیت کی وہی پروردگار ہے. تو اگر ایک انسان فیئر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کئی بیماری میں مبتلا ہے تو پہلے اس کی توحید مضبوط کریں گے، اس کا عقیدہ مضبوط کریں گے تاکہ اس کا خوف ختم ہو جائے. کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا نہ چاہے. اس کا عقیدہ، اس کے کچھ عمل ہوں گے. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. اور اس کے بعد الحمدللہ جب اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جیسے روح کی پاور پر گفتگو ہو چکی، روحانی طاقت پر ہو گئی، تو اس کو پھر کچھ نہ کچھ مقام یقین بھی ملے، کچھ نہ کچھ دوائی کے ساتھ دعا بھی دی جائے گی. یہ کسی اور میڈیسن میں نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اہل بیت کی جو بھی میڈیسن ہم دیتے ہیں، اور یہ پہلے نہیں بتایا گیا تو نوٹ کر لیں، جو بھی دوائی اہل بیت کی کھائیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ 100% فائدہ ہو تو یہ علم وحی پروردگار ہے. صرف یہاں جسمانی بات نہیں ہے، یہاں دونوں چیزیں ہیں. ہر دوا، جو بھی معصومین کی دوا ہے، جو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوا ہے، جو بھی آپ لیں، لازمی ہے اس کے کھانے سے پہلے ہدیہ پیش کریں. صحیح نبی پاک جس امام کا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں محمد و آل محمد. اگر یاد نہیں ہے، معلوم نہیں کس امام کا ہے تو سب کو بھی دے سکتے ہیں، فرق نہیں ہے. تو وہ کیا ہے، 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے ہر دوائی سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ سورہ الحمد، 1 مرتبہ دعائے توسل. ہر دوائی جو بھی اہل بیت نے بتلائی ہے اس کے لیے لازمی ہے. پھر 100% آپ کو فائدہ ہوگا. یعنی یہ دوائی بھی ہے اور دعائی بھی ہے، دونوں ساتھ ملیں گے. اور یقیناً پھر بہت جلد آپ شفا یاب ہوں گے، اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو کیونکہ کینسر پہ کافی گفتگو، آج چاہ رہے ہیں کہ آج کینسر کی گفتگو تمام کر کے پھر دل کی بیماریوں کی طرف جائیں. تو بہت ساری چیزیں بتا چکے ہیں، لیکن کینسر کی بہت قسمیں ہیں. کینسر کی ایک قسم نہیں ہے، 100 سے زیادہ قسمیں ہیں کینسر کی. جو ہم نے بتلائی ہیں وہ جنرل سارے کینسرز کے لیے. فرض کریے اگر بلڈ کینسر ہے تو اس کے لیے ایک دوائی جو ہم نے بتائی تھی پچھلے پروگرام میں، صفا اہل بیت کی دوائی ہے. تو ایک دوائی سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. جب بلڈ میں کینسر ہے تو اس کے لیے حجامت کا ہونا بھی ضروری ہے. اب لوگوں کو حجامت کا بہت ساروں کو نہیں پتہ ہے.
دیکھیے حجامت سنت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہم حجامت صرف بالوں کو کٹانے کو کہتے ہیں, اردو میں اسی حجامت وہ نہیں ہے. یہ حجامہ کہہ لیں. حجامہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹھ پر وہ کپس رکھتے ہیں اور اس میں ہوا بھی ایک آلہ آتا ہے سک کرتے, اور ایک خاص جگہ پر پھر جو مثلا بیماری آپ کو, جیسے لنگس اگر خراب ہیں تو اس کا پوائنٹ الگ ہے, دل میں پرابلم ہے اس کا پوائنٹس الگ ہے, کڈنی میں پرابلم ہے اس کا پوائنٹس الگ ہے, ہر ایک کے پوائنٹس الگ ہیں. وہاں پہ وہ ڈاکٹر جو ہیں کٹ مارتے ہیں. اچھا حجامت سب سے ابھی تو یورپ میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے, یہاں بھی لیگل ہے, لیکن ایران میں بہت زیادہ ہے, ہر اسپتال میں ہوتی ہے. لیکن آپ انشاءاللہ ایک چیز نوٹ کر لیں, 2 طرح کی حجامت ہوتی ہے ایران میں. ایک اسے کہتے ہیں سنتی. وہ سنتی جب ہمارے لوگ سنتے سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کی سنت ہے یہ, نہیں, وہ سنتی ایران کہتے ہیں, ایرانی پرانی چیز کو سنت کہتا ہے فارسی میں, وہ ایرانی حجامت ہوتی ہے. صحیح, ان کی جو ٹریڈیشنل ہاں ٹریڈیشنل میڈیسن کو بھی وہ سنتی میڈیسن کہتے ہیں, اور اس حجامت کو بھی سنتی کہتے ہیں. اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کا فائدہ 50% سمجھے, آدھا ہوتا ہے. حجامت جو ہوتی ہے الحمدللہ اہل بیت کی بتائی ہوئی اسلامی, وہ بہت پاورفل ہے. صحیح. اب فرق کیا ہے؟ جو حجامت سنتی کرتے ہیں یعنی گندا خون نکالتے ہیں, وہ 15 منٹ میں آپ کو فارغ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں خون نکلتا ہے, اس میں زیادہ خون نکلتا ہے. مگر حجامت جو اسلامی ہے, جو اہل بیت نے بتلائی ہے, پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, اس میں خون نہیں نکلتا ہے, گندا ایک کالا مادہ نکلتا ہے. ایک کالا, آپ دیکھیں کالا مواد نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں 1 گھنٹہ لگتا ہے, آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, وہ کپ لگا کے آپ کو بٹھا دیں گے. اور یہ جو ایرانی حجامت اس میں 15 منٹ میں فارغ کر دیں گے آپ کو. اچھا اس میں ہر دن کریں گے, ایرانی حجامت آپ کو ہر دن کریں گے. اسلامی حجامت میں ایسا نہیں ہوتا, اس کا دن مخصوص ہے, حتیٰ کہ ہر موسم میں بھی نہیں کرتے. مثلا آپ جو ایرانی حجامت ہے ہر وقت کریں گے, صبح شام کریں گے. مگر اسلامی حجامت تاریخ دیکھی جاتی ہے, وقت دیکھا جاتا ہے, مہینہ دیکھا جاتا ہے, بہت دقیق ہے بہت. اور اس میں ہم نے علماء سے پوچھا بھی کیوں ہے ایسے. مثلا چاند کی پہلی تاریخ کو نہیں ہوگی حجامت, اسلامی حجامت نہیں ہوگی, دوسری کو بھی نہیں ہوگی, تیسری کو بھی نہیں ہوگی, 14, 15, 16 کو بھی منع ہے, پھر آخری 3 تاریخیں بھی منع ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کیونکہ ان تاریخوں میں یہ جو ہے نا ہاں خون جو ہمارا وہ جوش میں ہوتا ہے. اس میں ایک عالم دین نے بہت اچھی بات کی, کہا کہ یہ کیوں تاریخوں میں نہیں ہوتا. کہا دیکھیے ایک ہی ڈاکٹر ہے اور مریض بھی تقریباً ایک جیسے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, کوئی اور پیشنٹ ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک پیشنٹ جو ہے مر جاتا ہے, ایک بچ جاتا ہے. کہتے اس لیے اس نے آپریشن غلط دن پہ کیا ہوا ہے. اب یہ علم ان کو تو نہیں ہے نا ایلوپیتھی والوں کو, کبھی بندہ نہیں مرے, کبھی نہ مرے. اس ڈاکٹر بھی ماہر ہے, مگر اس نے جو دن انتخاب کیا, ایلوپیتھی میں بھی تو دن تو نہیں, جب بھی بندہ آیا تو اس نے تو پیسے کمانے, لٹاؤ اور اس کو کاٹو. کہا کہ بندے اس لیے مر جاتے ہیں کہ ان دنوں میں منع ہے, کیونکہ فشار زیادہ آتا ہے خون کا تو پرابلم ہوتے ہیں, پرابلم ہے بندہ مر جاتا ہے, یا مر جائے گا یا پرابلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ علم وحی ہے, مثلا یہ وہ نہیں ہے, لیکن تجربے سے علم وحی کی تصدیق ہوئی ہے کہ ان دنوں میں حجامت نہیں. اور پھر غذا بھی آپ کو فوراً پہلے مثلا آپ کو انار کا جوس پلائیں گے, بعد میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ وہاں ایسا احتیاط نہیں ہوتا ہے. تو واقعاً عجیب معجزے ہوتے ہیں, عجیب. ایک مریض تھا مولانا ہمارے, ان کے دوست ہمارے ہیں, ان کے بیٹا 5 سال سے لنگس پرابلم, اتنا خاص تھا, بے ہوش ہو جاتا. سارے ڈاکٹروں کو دکھا چکے, جوان بچہ, نہ پڑھائی ہو رہی ہے نہ کیا. تو چلے گئے, کسی نے کہا حجامہ کرا لو, حجامت. تو حجامت والا ہنسنے لگا, مذاق کرنے لگا. یہ مولانا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے یار, میرا بیٹا مریض ہے تو میں تو دعا مانگ رہا ہوں کہ اس کو اللہ سے. یہ کہہ رہا ہے کہ بس ایک وقت میں ٹھیک ہو جائے گا, کیوں گھبرا رہے ہو, مجھے ہنسا رہا ہے. تو کہ واقعاً وہی ہوا کہ وہ خاص جگہ پہ لنگس کے پیچھے اس نے خون نکالا, وہ گندا.
کا اس کے بعد آج تک وہ بچہ جو ہے نا کھانسا نہیں، اسے بیماری نہیں ہوئی. کبھی حجامت، ایک دوسرا مریض تھا ہم نے بھیجا ہمارے خانوادے سے، تو یہ ایک انگلی اس کی کام نہیں کرتی تھی، ڈاکٹروں کا نرو کٹ گیا ہے، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. حجامت کرانے کے بعد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ انگلی نے کام کرنا شروع کر دیا. حجامت جو ہے نا اس سے بڑے معجزے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کافی مومنین نے کہا بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی آ جائیں حجامت وہاں سیکھ لیں تو کتنے مومنین کا فائدہ ہوگا. اب ہمارے ایک دوست ہیں وہ مڈاگسکر سے، وہ مولانا ہے، تو ماشاءاللہ سیکھ کے گئے آیت اللہ تبریزیان سے، تو وہاں امام بارگاہ میں 100 آدمی کی اکٹھی حجامت کر لی، 100 بندے شفا پا گئے، کئی بیماریاں ختم ہو جاتی. اچھا، یہ انسان کو تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ایسا ہے کہ جو حجامت کرائے، جو ایک جنرل حجامت ہوتی ہے، ایک تو خاص مخصوص پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر جنرل کرائیں تو کیا وہ ساری بیماریوں کو دبا دے گی؟ ہاں بس دیکھیے جنرل جو حجامت ہوتی ہے نا وہ ہے خون کی، ٹھیک ہے نا. وہ مثلاً آپ کے بدن سے گندا خون نکالتے ہیں. جیسے ابھی کینسر ہے، کینسر اگر خون میں ہے تو ان کا صرف خون نکالا جائے گا، جنرل وہ حجامت، وہی گندا مادہ. ہاں گندا مادہ. لیکن کینسر اگر ہے لنگس میں تو ایگزیکٹ وہ پوائنٹ جو لنگس کا ہے وہاں سے خون نکالیں گے. اچھا، حجامت جو ہے وہ ایک مرتبہ صرف کام نہیں ہوتا ہے. حجامت جو ہے مثلا کہ ضرورت ہو تو 3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 3 میں پھر اگر تھوڑی بیماری رہ گئی ہے تو 3 مہینے کے بعد پھر آپ کرائیں. اگر بہت پرانا مرض ہے تو 3 مرتبہ میں 2 مرتبہ حجامت سے 3 میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حجامت، اہل بیت بھی کئی روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام گئے تھے وہاں، جو انسان حجامت والی دکان پہ خود امام گئے تھے، وہاں کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا تو اہل بیت بھی حجامت کراتے تھے. تو یہ بہترین پریکاشن ہے. وہ بھی تو ہے نا کہ اس سے پہلے بھی اس کے جو لوازمات ہیں کہ پہلے کیا غذا لی جائے گی، ہاں بالکل انار وغیرہ کا ذکر مل رہا ہے، بالکل وہ بھی بیان ہو جائے. بالکل ہاں، لازمی ہے اس کے لیے کہ انار کا جوس پیا جائے، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی اور پہلے بھی بعد میں، تاکہ کمزوری نہ آئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں. اچھا، اور اس کے بعد کھانے کی بھی احتیاط کا بھی ذکر. ہاں مثلا اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ایسے سرکہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، چٹنی ہے، گوشت وغیرہ، ہاں اس طرح سی چیزیں کی جو وہ پرہیز بھی کرنی ہوتی ہیں پوری. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ 170 بیماریاں جو ہیں ابھی سائنٹیفیکل ثابت ہو چکا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ 170 کے قریب ہو رہی ہیں، ان کا تعلق بلڈ سے ہے. تو سمجھیے کہ آپ 100 سے زیادہ بیماریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اگر آپ نے سال میں 1 یا 2 مرتبہ حجامت کرا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام. اچھا، جہاں پر حجامت اسلامی نہیں ہو رہی جا اور دوسری کپنگ ہو رہی ہے تو اس میں اگر دن و تاریخ طے کر لیا جائے ہاں اسلامی کے حساب سے، جی ہاں، تو آپ ہاں پہلی دوسری تیسری میں نہ جائیں اور 14 15 16 مگر وہ کالا مادہ نہیں نکالنا، ہاں وہ نہیں تو خون پھر بھی اس کا فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے، یعنی 50% اس کا ہوتا ہے. جیسے آپ نے یہ 1 بار کرائی وہ 2 بار کرائی، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی، جب حجامت کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ابھی جیسے ہم نے عرض کیا کہ اگر پھیپھڑوں کا کینسر ہے تو اس کی پوائنٹ الگ ہے، اگر لیور کا ہے اس کا پوائنٹ الگ ہے، وہاں سے حجامت کرائی جائے گی. دوائی میں بھی وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر مین دوائی جو کینسر کی صفا ہے، ٹھیک ہے نا، اور صاف کنندہ، وہ خون کو صاف کرنے، یہ 2 تو لازمی ہے. پلس پہلے بھی بتایا کہ ہم کینسر کو ختم کرنے کے لیے پروپولس دینا لازمی ہے، اور دوسرا ہو گیا رائل جیلی. لیکن فرض کریے اب لیور میں پرابلم ہے تو ایک اور دوائی جو اہل بیت نے لیور کو ٹھیک کرنے کے لیے بتائی وہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اگر کڈنی میں کینسر ہے تو ایک دوائی اور اضافی کریں گے جو کڈنی کو تقویت دے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر برین میں کوئی پرابلم ہے، وہاں ٹیومر ہو گیا ہے، تو ایک دوائی اضافہ کرنا پڑے گا جو برین کو تقویت دے اور اس کو ریلیز کرے. تو مین تو یہ 4-5 چیزیں دیتی ہیں. لیکن اگر کینسر جیسے بریسٹ کینسر ہو گیا یا اسکن کینسر ہو گیا، کینسر کی 100 کے قریب وہ قسمیں ہیں، تو اہل بیت نے جو اسکن کے لیے دوائی بتلائی ہے وہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا.
تو ان دواؤں کا انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خاص ڈائگنوسس ہو چکے ہیں کہ یہ وہ بھی دیں گے اور ایک جرنل بھی رکھیں گے. بالکل صحیح ہے. تمام کینسر کے لیے جرنل جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ پروپولس، رائل جیلی، صفا، صاف کنندہ، یہ 4. اور اس میں ایک دوائی آتی ہے جس کا نام ہی دوائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی دیتے ہیں. وہ بھی بہت پاورفل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی کینسر کو بھی ختم کرتی ہے تاکہ ہر بیماری کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا. اور بعض بیماریوں کو جیسے میں نے کہا کہ آرگنس اگر الگ الگ ہیں تو شافیہ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دوا ہے، شافیہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر معمولی سٹیج پر ہے تو یہ 2-3 سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں کھانے میں بھی رہ گئی تھی جو میں نے نہیں بتائی تھی. لیمن جو ہے یہ اینٹی کینسر ہے، اینٹی ٹاکسن، یہ پورا بدن کو صاف کرنے کے لیے کچرا، زہر، پوائزن، سلوپان جو بھی. اس کو کتنا کا اس کا جوس پیا جائے، کیا کیا جائے اس کو؟ دیکھیے یہ ہمارے ہندوستان میں حیدرآباد میں لیمن کا بڑا اچھا کھال کے سائز کا کھال کا بھی فائدہ ہے نا کہ اس کی چٹنی بناتے ہیں، وہ صرف دھوپ میں رکھ دیتے ہیں لیمن کو، صرف دھوپ میں لیمن کو، اور کوئی مرچ مسالہ بھی نہیں ہوتا. اگر ونیگر، ایپل ونیگر میں لیمن کو ڈال دیں کھال کے ساتھ تو وہ چٹنی بن جاتی ہے. تو وہ آپ کبھی بھی کھا لیں تو پروٹیکشن ہو جائے گی، اینٹی کینسر ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیمن کا بہت اچھا استعمال ہے. لیمن آپ ضرور کھائیں. اور لیمن کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتی ہے، یہاں آپ کو مل جاتی ہے. کیل، کیل جو ہے یہ ہمارے استعمال کرتے ہیں کچھ پاکستان میں، کوئٹہ کے لوگ. یہ پتے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے، ایک پیاز کی طرح ایک چیز ہوتی ہے. یہ بھی سائنٹیفیکل کئی ڈاکٹروں نے اس پہ کام کیا ہے کہ یہ اینٹی کینسر ہے اور ڈیٹاکسیکیشن کے لیے پورے بدن سے ٹاکسن وغیرہ زہر نکال دیتی ہے، اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے لیمن گراس، لیمن گراس دیکھیے سلاد جو لوگ کھاتے ہیں زیادہ ان کو کینسر وغیرہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. سلاد کی تاکید بھی ہے کہ بہت سارے روایتوں میں بھی ہے کہ خون صاف کرتا ہے. سلاد کے لیے روایتیں بہت ملتی ہیں. لیمن گراس جو ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے اور اینٹی کینسر ہے. ٹھیک ہے نا. اولیو آئل، خود اولیو جو ہے یہ دل کے لیے بھی اچھے ہیں اور اینٹی کینسر بھی. اینٹی کینسر بھی. ٹھیک ہے. اولیو آئل جو ہے خود جو اس کا استعمال بہترین ہے. اور اولیو بھی انسان کھا لے تو اولیو کے بہت اللہ نے اس کو پکایا نہ جائے کیونکہ ہم لوگ کی عموماً عادت ہے ہر چیز کو پکا دیتے ہیں. یہ اہم بات بتائی. پکانے کے بعد اولیو کا جو فائدہ ہے وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چلیں بھائی اولیو میں کھانا کھائیں گے تو اس کو چولہے پہ چڑھا دیا. ہاں نہیں، یہاں یہ ذکر ہو جائے تو بہتر ہے. ہاں اولیو کو بہت ہلکا پکائیں، بہت ہلکا. اس کو زیادہ پکائیں گے تو اس کے اندر ایک مادہ ہے جو کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے اور بہت مفید ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں کچا کھانے سے زیادہ فائدہ ہے. جیسے عربی فوڈ کے میں وہ اوپر سے اوپر ڈالتے ہیں. بالکل 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 اوپر ڈالتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے استعمال کے بعد جو ہے انسان صحت مند رہتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ چیز رہ گئی تھی گریپ فروٹ. گریپ فروٹ بھی دونوں جگہ کام کرتا ہے. صحیح. اینٹی کینسر بھی ہے، اینٹی کولیسٹرول بھی ہے. کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے اور آپ کے کینسر سیل کو بھی ڈیولپ ہونے نہیں دیتا، اگر ہو تو بھی ان کو مار دیتا ہے. تو گریپ فروٹ جو ہے، اچھا یہ یہاں پر ہمارے دوست ہیں پیٹر برو میں، بہت زبردست تجربہ کیا. اگر آپ جائیں گوگل میں تو فروٹ تھراپی ہے، کافی لوگ اس پہ بھی یعنی ایکسپرٹ ہیں کہ فروٹ کے ذریعے سے آپ بیماری کا علاج کریں. کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ نے فروٹس میں کیا ہے شفا رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے فروٹس جو ہیں بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک مریضہ تھی یہیں پیٹر برو انگلینڈ میں، تو وہ تو بستر سے ہل بھی نہیں سکتی تھی. اچھا. ڈاکٹروں نے کہا 1-2 مہینے میں مر جائے گی، کینسر کی مریضہ تھی. تو وہاں ایک دوست ہیں جن کو یہ فروٹ تھراپی کا وہ نالج ہے. انہوں نے جا کے، وہ تو مایوس ہو چکے تھے موت کے انتظار میں، کہا نہیں اللہ کی رحمت میں امید رکھیں یہ بچ جائے گی. کیسے بچے گی؟ ڈاکٹروں نے تو علاج نہیں ہو سکتا.
کا 40 دن، وہی 40 والی بات آ گئی، جسم کے لیے بھی 40 دن، کیونکہ 42 دن کے بعد آپ کے سیل نئے بنتے ہیں، یعنی اس کا وہ حقیقت ہے، اس میں بھی اس کی بھی پوری ایک ہاں کیمسٹری ہے، فلسفی ہے پوری۔ 42 دن کے بعد آپ کے سیل نئے بنتے، ان کو کچھ بھی نہ دیں، صرف فروٹ پہ لے جائیں، مگر فروٹ کا پھر فروٹ تھراپی والے اس طرح سے دیتے کہ تمام وٹامنس بھی ملیں آپ کو، تمام منرلس بھی ملیں، آپ کے اندر ضعف نہ آ جائے، 40 دن میں آپ فروٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یا ویجیٹیبل بھی الو ہے مگر آرگینک، کوئی آرگینک نہیں ہے تو پھول نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 40 دن اس عورت نے عمل کیا، ظاہر کہ موت کی وجہ سے پھر ہر چیز اس نے چھوڑ دی، ورنہ موت کا ڈاکٹر نے تو لا علاج کر دیا تھا۔ وہ عورت جو بستر سے ہل نہیں سکی 40 دن کے بعد دوڑنے لگی، یعنی یہ پہلے 3 دن بہت مشکل ہے، بھوک لگے گی بہت، فروٹ سے پیٹ تو نہیں بھرے گا، ہاں ایک معدہ جو ہے وہ مانگے گا کھانے کو۔ اس سے لوگ وزن بھی 10-10 کلو گرا دیتے ہیں، سمجھے نا، مگر پھر وہ غلطی کرتے ہیں، پھر ایک دم کھانا کھائیں تو پھر خون آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب بچے جیسا میدہ 40 دن آپ نے صرف فروٹ کا، آپ گوشت کھائیں گے ایک دم کھائیں گے تو پھر ہلکا ہلکا رکھیں، سلولی جانا، یہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک دوست اس نے کیا، پھر وہ میں نے 30 kg گرایا تھا ماشاء اسی طرح سے فروٹ تھراپی، فروٹ پہ، اور ہلکا سا ایک بریڈ ضرور کھاتا تھا، ویری گڈ، سلولی ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو ایک ہیپاٹائٹس کا بھی مریض تھا بیچارہ آسٹریلیا میں ہمارا دوست، اور وہ ایسا پھنسا ہوا تھا کہ اگر وہ جا کے ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کی نیشنلٹی جاتی تھی، بیچارہ اگر واپس جاتا ہے نکل تو بھی اس کو مارک نہیں ملتی نیشنلٹی، اگر چلا جاتا ہے پاکستان تو بھی اس کا ٹائم پھر تو آنے نہیں دیں گے اس کو، تو بیچارہ پھنسا ہوا تو میں کیا کروں، ہم نے کہا یہ شروع کرو۔ البتہ اس کے ساتھ ایک عمل بھی ہم نے بتایا انہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا روحانی عمل تھا، اور اس سے تو کئی کینسر کے مریض بھی شفا پا چکی، ہم نے نہیں بتایا پہلے دروس میں، پہلے لیکچرز میں، تو یہ بہت اہم ہے۔ تقریباً ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے ڈاکٹر سمد کوئٹہ میں، ان کو کئی سال پہلے ہم نے کہا تھا بھی آپ ڈاکٹر ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مریض شفا پاتے، تو ماشاءاللہ انہوں نے پہلے سال ہمیں رپورٹ دی کہ 18 کینسر کے مریض اور 2-3 برین ہیمریج کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، یہ جو نسخہ بتانے والے، سبحان اللہ۔ پھر دوسرے سال بھی تقریباً اتنے، ڈاکٹر بھی بڑا عمل ہے کہ ہر آدمی تو اس سے نہیں کر سکتے، والا کون ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈاکٹر جو ہے خود بھی ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، مریض کو دیکھنے سے پہلے دعا پڑھتا ہے اللہم کل ولی، پھر مریض کو ڈائگنوز۔ ہم بڑے بڑے امریکہ میں ڈاکٹروں سے ڈائگنوز کرایا، یہ اس زمانے میں ابو ظہبی میں ہوتے تھے، یہ حالانکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، وہ ایف آر سے بڑی بڑی ڈگری والوں سے، اس کا ڈائگنوز پرفیکٹ، وہ دعا کی برکت بھی ہوتی ہے، اور یہ 100 رکعت نماز دن میں پڑھتا ہے، تو میں نے کہا اس سے بہتر آدمی ملے گا نہیں، نیک آدمی۔ تو دوسرے سال بھی یہ 20 کے قریب مریض شفا پائے، تیسرے سال بھی تقریباً 45-50 لوگ جو ہیں کینسر کے مریض ٹھیک ہوئے، تو وہ بھی ہم نے ان کو بتایا آسٹریلیا کے مومن کو، اور الحمدللہ اس نے یہ کہ وہ بہت عمل آسان، اتنا مشکل نہیں ہے، 100 مرتبہ صلوات ہے نماز فجر کے بعد، 70 ٹائم سورہ الحمد ہے، اور 70 ٹائم سورہ توحید قل هو اللہ احد ہے، 70 ٹائم سورہ قل اعوذ برب الناس ہے، 70 ٹائم سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، بعض میں ہے کہ نہیں پڑھیں تو بھی کام ہو جاتا ہے، انہوں نے نہیں پڑھی تھی، بعض میں ہے کہ پڑھیں، بعض میں ایک روایت میں قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا تھا، انہوں نے نہیں پڑھی، اور پھر آیت الکرسی وہ بھی 70 ٹائم، آخر میں پھر 100 مرتبہ صلوات، آیت الکرسی پوری والی خالدون تک، ہاں خالدون تک پوری والی، اور زمزم کا پانی ملے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ بارش کا پانی، البتہ بارش کا پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں اس میں جو بارش پہلے گرتی ہے تو دھواں گرتا ہے، وہ تو ساری غلاظت جو یہ ہمارے روایتوں میں ہے، لوگ بیچارے وہ پانی وہ نہ لیں، کم سے کم 2 گھنٹے مسلسل بارش ہو نا تو یہ سارا دھواں جتنا بھی کیمیکل گر جاتا ہے، اس کے بعد بڑے شہروں میں صاف، ابھی چھوٹے گاؤں میں تو صاف ہی، جہاں دھواں وغیرہ نہیں ہے، کارخانے نہیں ہے، مگر بڑے شہروں میں یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ مولانا بارش کا پانی وہ سوچتے ہیں کہ بارش ہی کم ہو رہی ہے، جو ہو رہی ہے بس وہ تو پورا دھواں ہوتا ہے، وہ تو سارے کیمیکلز ہوتے ہیں، 2 گھنٹے مسلسل بارش، اس کے بعد صاف پانی آپ لیں، زمزم کا پانی زیادہ بہتر ہے، وہ اگر چھوٹی بیماری تو 7 دن، چھوٹی بیماری 7 دن، پانی کتنا پینا ہے؟ پانی اس کو پھر ایڈ کرتے چلے جائیں، ایڈ کرتے چلے جائیں، چھوٹی مگر کینسر جیسی بیماری تو وہی 40 دن، 40 دن،
تو 40-42 دن شروع کریں. تو الحمدللہ وہ 42 دن کے بعد جا کے اس نے ٹیسٹ کیا, اس کا جگر بالکل صحیح تھا. جو نئے سیلز آئے وہ نئے آ گئے نا, ہیپاٹائٹس تھا وہ خطرناک قسم. تو ایک تو فروٹ پہ رہا وہ, دوسرا اس نے عمل کیا. مزے کی بات ان کا رنگ سانولا تھا کہ مولانا میں سفید ہو گیا. یعنی ظاہر ہے کہ فروٹ ہی کھا رہے تو اس سے رنگ بھی اس کا نکھر گیا, خوبصورتی بھی آ گئی. تو فروٹ میں شفا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے شفا خلق نہیں کی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپریشن کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. ہر بیماری کا علاج ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. جب ان کا طریقہ ہے کہ کاٹ کے اور اس اعضاء کو ٹھیک کرنا ہے, پیسے بھی کماتے اور بندے کو معذور بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. ایک گردہ لیے گھوم رہا ہے کوئی, ہے نا, مطلب عجیب ہے نا. ہاں, تو یہ ہے کہ انشاءاللہ لوگ اگر طب اہل بیت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو الحمدللہ صحت مند جسمانی لائف بھی ہوگی, روحانی لائف بھی ہوگی. اس میں تو دونوں چیزیں نا. میں نے کہا کہ پہلے تو جو بیماری کی جڑ اگر یہاں سوچ کی وجہ سے بیماری ہے, ڈپریشن کی وجہ سے ہے, اسٹریس کی وجہ سے ہے, فیئر کی وجہ سے, تو صرف دوائی کام نہیں کرے گی. پہلے اس کی سوچ کو صحیح کرنا ہے, اسے اللہ کی طرف لے کر آنا ہے, توحید کی طرف لے کر آنا ہے, توحید افعالی اس کی مضبوط ہو جائے. اس کے بعد جو ہے اس کی جب توحید مضبوط ہوگی تو پھر اس کا جسمانی بھی علاج ہوگا, روحانی بھی علاج ہوگا. تو اس کی دنیا بھی آباد ہوگی, آخرت بھی آباد ہوگی. ہاں جی, صرف دنیا تو نہیں, یہاں تو رہیں گے 100 سال, وہاں تو ابدی زندگی ہے, لاکھوں سال. تو یہ فائدہ ہے اس کا کہ باقی میں تو صرف آپ کا جسم بنے گا. جسم کیا بنے گا, جو دوائی آپ کھاتے ہیں اس کے پیچھے پڑھ کر دیکھیں تو 30 سائیڈ افیکٹس ہیں اس کے. ایک چیز صحیح ہوگی تو باقی 30 چیزیں خراب ہو جائیں گی. پھر ہم کیا بھی کھائیں. اب دیکھیں نا آج لوگ بیچارے کتنے, یعنی ویسے تو ہم پڑھے لکھے ہیں لیکن میڈیا کے سامنے ہم کتنے سادے ہو رہے ہیں. دیکھیے پہلے کیا تھا کہ بیچارے حکیم جو تھے وہ دنیا پرست نہیں تھے. یعنی طب اہل بیت کس کا, انبیاء ہیں لوگوں کی خدمت کرنے. پیسے کمانا مقصد نہیں ہے طب اہل بیت میں. ہاں جی, یہ طب انبیاء ہے. تو نسخہ دے دیا کہ بھائی یہ نسخہ آپ لے لیں جا کے, جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں ادرک لے لو, یہ لے لو, جیسے ہم نے بتائی وہ چٹنی بتائی جو آپ کے کینسر سے کو بھی بچا لے گی, آپ کی ہارٹ بھی کبھی بلاک نہیں ہوگی. تو اب یہ جو سلسلہ بن رہا بھی, تو یہ دواؤں کی کمپنیاں ٹریلینز کما رہی ہیں, بلین سے بھی چڑھ گیا معاملہ. اب کیا ہے وہ کہتے ہیں, اگر آپ ایک فلم دیکھیں ان کی ہسٹری, ایلوپیتھی کی ہسٹری دیکھیں نا, تو یوٹیوب پہ ہی فلم ہے, وہ بھی کینسر کے نام سے ریسرچ کریں, کینسر اور یہ ایلوپیتھی کی ہسٹری دیکھیں. اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حکیم تو بے وقوف تھے جو لوگوں کو نسخہ دے دیتے تھے کہ جاؤ ادرک کھاؤ, ہنی کھاؤ, ٹھیک ہو جاؤ گے. تو مریض پھر کیسے آئے گا, بے وقوف تھے. ہم نسخہ نہیں دیں گے. اب یہ جو میں نے بتایا گارلک, ہاں جی, میں نے بتایا جنجر, ہاں جی, یا میں نے کوئی سنا بتایا یا اور کوئی بتایا, وہی ہرب سے وہ جناب پورا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں اور اس کے اوپر خول چڑھاتے ہیں کیپسول کا, تاکہ لوگوں کو خوشبو بھی نظر نہ آئے کہ یہ ادرک کھا رہا ہوں. ورنہ ادرک تو جا کے وہ $1 میں 1 کلو لے کر آئے گا. وہی ادرک جو 1 کلو کا ہے, $1 کی چیز $10 میں بیچیں گے. اس کو بتائیں گے نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اور اس کے بعد پوری دنیا کو کیسے نابین کر دیا گیا. اس کے نیمز جو ہیں جنریٹک رکھ دیے, نام بدل دیے. ہے وہی ادرک, ہے وہی مثلا حلیلہ یا بلیلہ جو نام, اس کے نام انہوں نے جینیٹک رکھ لیے. وہ صرف ان کو پتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تجاریہ کیا ہے اور اس کا اصل. اب یہ بہت پوری دنیا کو اندھا کر دیا نا, انہوں نے پوری دنیا کو اندھا کر دیا. نہیں, اپنے ہاتھ میں لے لیا نا پورا, تاکہ ہمیشہ جو ہے پبلک کو پتہ نہیں چلے وہ جائے خود کا. اچھا اس کو چھوڑیے, اب تو یہ اور آگے بڑھ گئے کہ مریض ہمیشہ مریض رہے. ہم کہے مریض کے یہیں برمنگھم ہمارا ڈاکٹر کیور نہ کرے اس کو. نہیں, ہمیشہ مریض. اب اس نے کیا کیا, کولیسٹرول بڑھ گیا, کہا مولانا میں دوائی تو لکھ دوں گا, پھر آپ کو ساری زندگی یہ دوائی کھانی پڑے گی. یعنی آپ کا سسٹم فیل ہو جائے گا, آپ کو اینٹی کولیسٹرول دوائی تمام عمر کھانی پڑے گی. وہی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے. ہاں جی, حالانکہ طب اہل بیت میں بھی, طب یونانی میں بھی, طب چینی میں بھی دوائی ہے کولیسٹرول ختم کرنے کی, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا.
یہ نہیں کریں گے، مگر یہ کہتے نہیں مریض ہمیشہ مریض رہے. یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آ گئے ہیں تو زندگی بھر یعنی تمام زندگی آپ کو دوائی کھانی پڑے گی. ڈائبٹیز کی بھی یہی ہے. اب تو آہستہ آہستہ ساری بیماریوں کا یہ حشر ہونے والا ہے. کولیسٹرول کا بھی ہے. تو یہاں مقصد پیسہ کمانا ہے. تو یہ ایک طرح سے جس طرح سے طاغوت نے دنیا کو یرغمال کیا ہے، یہ بھی ایک انڈسٹری اس کا پلر ہے پورا. انہوں نے بھی پورے ایک انسانیت کے کتنے بڑے جو ایک اتنی پاپولیشن ہے اس کو قابو کیا ہوا ہے نا باقاعدہ. آپ یہ ویڈیو دیکھیں نا، یہ ویڈیو نے پورے ثبوت دیے ہیں کہ یہ لوگ مل بیٹھے تھے کہ پورے دنیا کی دواؤں پہ ہم کنٹرول کیسے کریں. پورا ویڈیو ہے، کینسر اور ہسٹری لکھیں ایلوپیتھی کی. تو کئی میٹنگز ہوئی. آخر یہ طے پایا کہ سب سے پہلے ہم میڈیکل کالجز کو خریدیں. کہ میڈیکل کالجز پہلے سارے علوم پڑھاتے تھے، تو ڈاکٹر حقیقی تو وہی تھا نا جو سارے علوم پڑھے. بھائی جہاں آپریشن کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر فرض کریے کہ ایکو پنچر سے آپ کے کڈنی سے پتھری نکل جا رہی ہے تو کاٹنے کوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا امام رضا علیہ السلام کی دوا سے، جامعہ سے 2 دن 3 دن میں مولی کے پانی سے آپ کی پتھری نکلتی جا رہی. تو پہلے جو میڈیکل سائنس میں سارے علوم، ایلوپیتھی بھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ہومیوپیتھی بھی ہوتی تھی، چینی بھی، طب یونانی سب ہوتا تھا. انہوں نے کہا نہیں، میڈیکل کالج کو بجٹ دیا، پیسے دیا پورے ملک کے. اسٹارٹ امریکہ سے ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا سسٹم. شیطان بزرگ آپ جو ہے صرف ایلوپیتھی پڑھائیں گے. ٹھیک ہے، پیسے مل گئے، وہی مجبور پیسے. جب ایک کھیپ نکلی تو دوسرا قانون آیا کہ اب نسخہ جو پرسکرپشن جو لکھے گا صرف ہمارا ڈاکٹر. دوسروں کو جیل بھیج دیا. اسی ڈاکیومنٹری میں کہ ٹورنٹو میں ایک عورت تھی جس نے ہزاروں کینسر کے مریض ٹھیک کیے تھے، اس کو جیل میں ڈال دیا. تو لوگوں نے شور کیا کہ یہ تو ہماری ہمدرد ہے، اس نے اتنے مریضوں کو ٹھیک کیا ہے. تو اس عورت سے جا کے کہا کہ فارمولا دے دیں، ہم 1 ملین دے دیں گے آپ کو. انہوں نے نہیں بیچا. دوسرے جیل میں چلے گئے. دوسرے کو حق نہیں ہے پرسکرپشن لکھا جائے. اب آپ دیکھیے انڈیا پاکستان اس سے محفوظ رہا، حتیٰ کہ یہ جو ہے سلسلہ شاہ کے زمانے میں یہی سلسلہ ایران میں بھی رہا کہ دوسرے جو بیچارے طب سنتی یا طب ایرانی یا طب علم ان کو جیل میں ڈال دیا کہ انہیں حق نہیں ہے کہ نسخہ لکھے. حجامت کے ساتھ کیا انہوں نے یہ حجامت لوگوں کو ورگلا دیا پورا. ہم حجامت کے لیے جو بیچارے خیر اندیش حکیم ہمارے دوست ہیں وہ کئی مرتبہ یعنی ایران کے انقلاب کے بعد بھی بیچارے جیل میں گئے. قانون پرانا تھا. پھر تمام مراجع سے اس نے فتوے لیے کہ حجامت یہ نبی کی سنت ہے اور اسلامی حکومت میں مجھے یہ جیل میں ڈال رہے ہیں کیسے. پھر رہبر معظم نے حکم دیا کہ ہر اسپتال میں حجامت لازمی ہے. تب جان چھوٹی شاہ کے زمانے میں تو جیل میں ہوتے تھے نا، یہ سارے حکیم جیل میں ڈالے. طب اہل بیت سے دور رکھو، ہر صرف نہ طب، سارے طب سے ممنوع، صرف ایلوپیتھی. لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ جو ہربل میڈیسن والے کورٹس میں جیت گئے. ابھی 90 سال ہو گئے نا اس کا ان کی حکومت کو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو جب ہم ہربل میڈیسن نیچرل ہے تو بتائیے کینسر کہاں تھا؟ آج سے 80 سال پہلے کیا پرسنٹیج تھی کینسر کی؟ اب ہر 4-5 ماہ سے ایک آدمی کو کینسر ہے. آپ ہیں سبب، کیونکہ آپ نے وہ جناب کیپسول کے اوپر کھول بھی چڑھانا تھا، لوگوں کو خوشبو بھی نہ آئے. آپ نے لوگوں کو اندھا کیا کہ لوگوں کو جینیٹک نام بھی نہ پتا چلے. ہم تو نیچرل دیتے ہیں، ہماری چیز سے کسی کو کینسر نہیں ہونا. آپ کیمیکل میں تبدیل کر رہے ہیں، اس کو ایکسٹریکٹ نکال رہے ہیں. لہٰذا اس وقت ایلوپیتھی کے ساتھ اس وقت پورے نارتھ امریکہ کینیڈا بھی ہم گئے، پورے میڈیکل اسٹور پہ ابھی ہربل میڈیسن مل رہی ہے. اور اس سے بڑھ کر اس وقت جو ہے کامیابی ان ہربل نیچرل میڈیسن کی، اس وقت ایم ڈی، پہلے ایم ڈی ہے ہمارے یہاں تو ایم بی بی ایس ہے، وہاں ایم ڈی ہے. اب ایم ڈی ڈاکٹر کے برابر این ڈی ڈاکٹر کی تنخواہ ہے. لوگ جیسے سمجھتے جا رہے ہیں، لوگ ابھی کہاں جا رہے ہیں کیمیکل، ہاں کیمیکل سے خوفزدہ ہے. یعنی این ڈی ڈاکٹر جو ہے، این ڈی ڈاکٹر کیا نیچرل طریقے سے دیتا ہے. این ڈی کو سب پڑھنا پڑتا ہے، ایلوپیتھی بھی پڑھ رہا ہے، ہومیوپیتھی بھی پڑھ رہا ہے، چائنیز میڈیسن بھی پڑھ رہا ہے، ہاں جی، اور یونانی بھی پڑھ رہا ہے. تو اس کے پاس اصل ڈاکٹر یہ ہے،
کیونکہ اس کے بعد سارے علوم کا ذخیرہ ہے. وہ ایلوپیتھی والے جو اس وقت جو بیچارے ڈاکٹر دیندار متدین ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں, وہ تو بیچارے سیل ایجنٹ ہیں, مگر ان کا اسٹیٹس دیا, ان کی تنخواہ بڑھا دی, ہر بندہ کہہ رہا میرا بچہ ڈاکٹر بنے. ارے بھائی سیل مین ہے, یہ ٹریلینز تو وہ کما رہے ہیں, اسی میڈیسن کو آگے بیچ رہے ہیں. ہاں کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر تو اصل وہ ہے, نبی پاک فرماتے یہ ڈاکٹر یہ تو کاٹ کے پھینک رہا ہے. دیکھیے نا ایلوپیتھی کی بنیاد جلانے پر, پہلے ایلوپیتھی والے کیا کہتے ہیں, آپ کو یہاں زخم ہو گیا تو راڈ گرم کرتے تھے پرانے زمانے میں, ہم دیکھیں یہ وہی ایلوپیتھی, اس کی فلسفی یہی ہے, جلانا. جلا دو وہ راڈ اٹھا کے یہاں رکھتے تھے تو وہ درد بھول جاتا تھا, جلنے والا درد ہو جاتا. ہاں وہ راڈ وہ جلتی تھی, وہ جراثیم تو مر جاتے تھے, وہ درد تو بھول گیا. ہاتھی جلے. اب وہی کام اینٹی بایوٹک سے ہو رہا ہے. اب یہاں 80,000 لوگ موت کا انتظار کے انگلینڈ میں کہ اب وہ آخری اینٹی بایوٹک استعمال کر چکے ہیں, اس کے بعد کوئی اینٹی بایوٹک ہی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں؟ 80,000 لوگ انگلینڈ میں انتظار کر رہے ہیں موت کا, ہر ملک میں اسی طرح سے فیل ہو گئے. ہاں جی, اس سے بڑا پاور, اس سے آخری حد میں پہنچ گئے. کیور کرنے کا کچھ انہوں نے سبب دیا ہی نہیں نا, اس کو تو چھپایا ہوا. بس آپ آ جائیں ایک بار بیمار ہو کر اور پھر زندگی بھر میں. ان کا مقصد پیسے کمانا, لیکن اچھا جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم یہ بات کرتے ہیں, تو جو امام زمانہ سرکار آئیں گے تو وہ آ کر زندگی کے ہر شعبے سے انسان کو آزاد کریں گے نا. بے شک. تو اس کے لیے بھی اس طب کا پڑھنا, اس کے اوپر کام کرنا بڑا جہاد ہے کہ آپ اس, کیونکہ کیا تمام شعبوں سے چھڑائیں گے اور اس پہ چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے وہاں جو لوگ بہت کم لوگ, البتہ جو بھی خوش نصیب لوگ اس جزیرے خضرا میں پہنچے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جزیرے خضرا جہاں امام زمانہ رہتے ہیں وہاں تو بیمار پہنچے تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. وہاں ایسی فضا ہے, سمجھیں نا. ایک بہت بڑی شخصیت ہے, اس وقت مرجع بھی ہیں, جن کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا, آیت اللہ مبشر کاشانی. ان کے دو استاد تھے, ایک آیت اللہ کشمیری جو بہت صاحب کرامت تھے, اور ایک آیت اللہ فخر. آیت اللہ فخر جو تیل عرض کرتے تھے, اور یہ تیل عرض وہی روحانی طاقت, اس یہ روح کی پاور ہے. قرآن کی دلیل ہے قطعت بہل عرض, یعنی یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے تو آپ ایک سیکنڈ میں, ایک منٹ میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ 313 جو ہوں گے امام زمان علیہ السلام کے اصحاب, ان میں یہ طاقت ہوگی. سبحان اللہ. جیسے امام اعلان کریں گے وہ جہاں بھی ہوں گے پہنچ جائیں گے. تو ہم نے ان سے خود پوچھا تھا ذاتی کہ آیت اللہ کشمیری کے پاس, حالانکہ ان کی بہت کرامتیں مشہور ہیں, ان کے پاس یہ تیل عرض کا پاور تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کے پاس نہیں تھا. ان کا دوسرے ہمارے جو استاد آیت اللہ فخر تھے ان کے پاس تھا, اور انہوں نے یہ پاور اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ امام کی خدمت میں پہنچنا چاہتے تھے جزیرہ خضرا میں, اور وہ جزیرہ خضرا گئے. تو جزیرہ خضرا میں جب گئے تو انہوں نے جا کے بتایا, ہر ایک کو تو نہیں بتایا, ان کے خاص شاگرد تھے, عرفانی شاگرد تھے, تو کہا کہ مولا نے وہاں ایسا شہر بسایا, ایسا جزیرہ کہ نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے اور نہ وہاں انسان کو کمانے کی ضرورت ہے. ہم تو صبح سے شام ہم سب پیسے ڈالر کمانے کے لیے خلق ہوئے, کچھ ہوش آواز میں ہاں ٹیکس دو اور کماؤ, اور بینکوں کے لیے کما رہے ہیں نا. یہاں تو پورا سسٹم سودی ہے, ہر چیز سود پہ لے لیا. آپ بینکوں کو جو 50,000 کا گھر ہے آپ 2 لاکھ دے رہے ہیں, بینکوں کے لیے کما رہے ہیں. صبح شام ایسا سودی نظام میں پھنسا ہوا. کہا وہاں تو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اول تو لوگوں کے دنیا میں دل میں ہرس نہیں ہے, جیسے ہم تو ہرس میں ڈوبے ہوئے نا. ابھی 1000 پتی پہ, لکھ پتی پہ, کروڑ پتی تھا. جب قبر میں لگے گی پھر تو 0 پتی وہاں ہے, وہاں کچھ نہیں. تو وہاں کسی کے ہرس نہیں ہے, وہاں کمانے کی ضرورت. کہا امام نے کوئی زمین کے چپا وہاں نہیں چھوڑا جہاں پر پھلدار درخت نہ ہو. دنیا میں سے پھل نہیں ملیں گے, ہر طرح کے پھل امام کے جزیرہ خضرا میں. بھوک لگی یہ پھل کھا لیا, دوسرا پھل کھا لیا, نہ روٹی پکانے کی ضرورت ہے نہ کھانے, ہر چیز دستیاب ہے. کہ وہاں جو لوگ ہیں واقعاً جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا, وہ پھر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. معنوی روحانی طاقت بڑھانے, مشکل سے چند گھنٹے کام کرتے, ضرورت ہی نہیں ہے. پورا ملک فری ہے, آپ جو پھل کھا لیں, ہر طرح کا پھل ہے, ہر ٹیسٹ موجود ہے.
کوئی زمین کا پورے روڈ پھل ہی پھل ہے. آپ پھل کھاتے جائیں, اپنی انرجی حاصل کرتے جائیں. اور کہا پھر اس مسجد میں جو امام کے ہم نے زندگی جا کے نماز پڑھی, اتنی لذت مجھے کہیں روحانی نہیں ملی. اور لوگ بھی سب اولیاء خدا, یعنی سب آخرت بنا رہے, ہم صرف دنیا صبح شام بھاگو بھاگو ادھر بھاگ دوڑ نہیں. تو یہ کہ ہرس نہیں ہے, ہرس نہیں ہے وہاں لوگ. اور امام نے سسٹم ایسا بنایا کہ کوئی فقیر نہیں, کوئی محتاج نہیں. ہم لوگ تو بس یہی کہ بھائی فقیر نہ ہو جائے, روٹی پن کے لیے کماتے. وہاں ہر چیز روٹی ہر جگہ موجود ہے. اور دنیا میں کہیں ایسے میوے نہیں ہیں جو اس جزیرے پر ہے. ہر ٹیسٹ کا میوہ ہے اور انرجی دینے والا ہے. دیکھ کر آئی ہے, یہ دیکھ کر آئے. اور کبھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں جیسے تھوڑی بہت چیز گندم اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے رک جائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو امام کی مسلط ہے. اور امام کی اولاد سے 2500 لوگ وہاں رہتے ہیں, بولے 2500 کے قریب ان کے اولاد ہوتے ہیں. مگر امام ہمیشہ وہاں نہیں ہوتے, کہتے امام آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, آتے ہیں. امام تو پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ. تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ حرص و ہوس نے انسان کو طبی اہل بیت جو ہے یہ کو وہی نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کو لوٹو اور بلینز کماؤ اور ٹریلین کرو. انہوں نے ایک سسٹم بنا لیا نا. ڈاکٹرز کو ایک بہت بڑا اسٹیٹس دیا ہے جو ان کے اصل سیل ایجنٹ ہیں. ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, صرف ایلوپیتھی کا پتہ ہے. خود وہی نام پڑھائے جاتے ہیں, اس کو صرف لکیر کا فقیر ہے. ہمارے جتنے ڈاکٹر ہیں لکیر کے فقیر ہیں. وہی ایلوپیتھی کے علاوہ نہ ہومیوپیتھی کا پتہ ہے بیچاروں کو, نہ طب اسلامی کا پتہ ہے, نہ آیورویدک کا پتہ ہے. ڈاکٹر اسے کہتے ہیں جو تمام علوم جانتا ہو. اب این ڈی آ گیا ہے, اب ایم ڈی کے مقابلے میں. تو یہ تمام علوم آئے تو انسان ڈاکٹر ہے نا. صرف ایلوپیتھی آپ کو پتا ہے, ہومیوپیتھی کا میں یہ سب کچھ پڑھا رہے ہیں. ہاں این ڈی جو ہے اس میں این ڈی ڈاکٹر, اسی لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے. وہ ایلوپیتھی بھی پڑھتے ہیں, ہومیوپیتھی بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. ہاں این ڈی پا کے 4 یونیورسٹیاں ہیں, ان کی فیس بھی اس وقت 60,000 70,000 فیس ہے. 2 انگلینڈ میں بھی کھلے ہیں, 3-4 ہیں وہاں پر. تو اب فیوچر جو این ڈی کا ہے کہ ڈاکٹر وہ پورے علوم آنے چاہیے نا. صرف ایلوپیتھی سے آپ ڈاکٹر نہیں بنیں گے. مگر ایلوپیتھی کے پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے, ٹریلینز کما رہے ہیں. ریسرچ بھی ہے بعض چیزوں پہ, تو وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. ہاں وہ چیز انسانی ہے تو وہ سب. اور پھر یہ کمپنیاں جو ریسرچ کر رہی ہیں اس میں بھی پابند نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو پوری ریسرچ دکھائیں. یہ مسئلہ ہے, یعنی پوری دنیا پہ ان کو کنٹرول ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. انہوں نے تو خرچ کیا ہے نا, تو اپنا خرچہ نکال کے پھر دعویٰ بند کرائیں گے. سارے کسی بھی ملک میں یہ نہیں کہ جو کمپنی ریسرچ کریں پوری آپ کو دے رہے ہیں. وہ آزاد ہے کتنا بتائیں کتنا نہیں بتائیں, کیونکہ وہ ملینز لگا. تو اس وجہ سے دنیا جو اس گروپ میں, لیکن الحمدللہ اس میں امریکہ ہی سے بیداری شروع ہوئی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں نیچرل کی طرف. ٹھیک ہے نا. اب انگلینڈ یورپ میں بھی اب یہ طب معصومین کا جو ایران کے اندر ایک انقلابی صورت ہے, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ جا کر میچ ہو جائے گا بالکل, کیونکہ جی ہاں این ڈی وہی ہے. این ڈی میں اگر بیسٹ این ڈی اگر چاہیے نیچرل تو طب اہل بیت ہے. پھر دوسرا نمبر آتا ہے طب یونانی یا ایرانی آیورویدک, ایک ہی چیز ہے, تھوڑا بہت فرق ہے. پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں چائنیز, چوتھے نمبر پہ ہومیوپیتھی. یعنی اصغر دیکھا ایلوپیتھی تو آخر کے مجبور ہی ہو تو پھر آدمی یہ زہر کھانے سے لو پوائزن. یہ کیمیکلس ہیں سارے, کہ 30-40 سے سائیڈ ایفیکٹ ہے. حتیٰ تک کہ ہم نے خود بھی فارماکولوجی پڑھی. ہم نے جب 84 میں ہم انگلینڈ میں تھے تو خود فارماکولوجی پڑھ رہے تھے. اب تو وہ یونیورسٹی ہو چکی ہے, رومفورڈ روڈ پہ کالج تھا. تو ہم نے جب یہ پین کلر کا صرف سائیڈ ایفیکٹس پڑھائے تھے, پین کلر جو ٹیبلیٹس آرام سے بندہ کھا لیتا ہے, اس کے 27 سائیڈ ایفیکٹ تھے صرف پین کلر کے. ہاں جی, اس کے 27 سائیڈ ایفیکٹس ہم نے خود پڑھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کھا لیتے ہیں, وہ لوگ کھا لیتے ہیں, درد ہو رہا ہے چلو درد نہ ہو ہی کھا لیں. ہاں, اس کے دیکھتے نہیں کتنے سائیڈ ایفیکٹ. تو اب دنیا جو پوری آ رہی ہے واپس, ٹھیک ہے نا, واپس آ رہی ہے نیچر کی طرف. تو اس وقت طب اہل بیت دنیا کی ضرورت ہے کہ طب اہل بیت اور مومنین بھی, اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ایم بی بی ایس ایم ڈی, وہ اس وقت اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ طب اہل بیت کے وارث مومنین ہیں, خصوصاً جو مومنین ڈاکٹرز ہیں. اور بلکہ یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے کہ کتنے لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ دے چکے ہوں گے. بیچارے کیا کریں, کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ ہے تو وہ تو سمجھتے بھی نہیں کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں. ڈاکٹر کو تو ظاہر ہے کہ یہاں جب 1 لاکھ پاؤنڈ یا 1 لاکھ ڈالر کما رہا ہے, اس کا اسٹیٹس مل گیا, وہ تو ٹریلین کما رہے ہیں نا. تو وہ ڈاکٹر بیچارے کو وہی جو آتا ہے کمپنی سے, فارمیسی والا کے بتاتا ہے, اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ دوائی اچھی ہم نہیں اب دیتے, بلکہ پاکستان میں تو ایئر کنڈیشن بھی دیتے ہیں اور تحفے بھی دیتے ہیں, یہ دوائی انٹروڈیوس کرائیں آپ. یہاں تک ہو رہا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری. جی, باقاعدہ کے سیلز ریپ آتے ہیں, وہ باقاعدہ کو وہ مراد دیتے ہیں کہ جب بھی مریض آئیں ہماری یہ دوا لکھ رہی ہے. بتائیے.
اور یہ ڈاکٹر مسئول ہے یعنی قیامت کے دن اگر بیچارے جو نہیں پتا کہ اگر میں نے ایک دوائی دی اور اس سائیڈ ایفیکٹ سے بندہ مر گیا یا اس کی کچھ لوگوں پر ہی تو تجربہ ہوتا ہے کہ چلے گی یا نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود مسئول ہے یعنی خود ڈاکٹر بھی. تو اب طب اہل بیت کو استعمال کر کے ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے کہ کم سے جو ڈاکٹر حضرات ہیں کہ اب طب اہل بیت کو لوگوں کو دیں تاکہ یہ جو انہوں نے پہلے کیا ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں تھا نا, یہ بھی ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ تب ہوتا جب جان لے. وہ تو ویسے بغیر سسٹم چل رہا تھا, اس میں سسٹم چل رہا تھا. اور اصل طاغوت اسے ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں طاغوت کے لیے کام کر رہا ہوں اور استعمال کر جائیں. اگر طاغوت پتہ چلے تو کوئی انسان شریف نہیں جائے گا, لیکن شرعی متقی لوگ بھی سسٹم میں آ گئے کہ دوسرا سسٹم ہی نہیں تھا, چوائس نہیں چھوڑی. اور وہ کبھی بیچارے مر بھی کہ انہیں پتہ نہیں ہم طاغوت کے لیے کام کیے, ہم نے تو کوٹھی بنا لی, انہوں نے تو ٹریلین بنا لیا, انہوں نے کتنے لوگوں کو ماروا دیا, کتنے لوگ مر گئے ان بیماریوں سائیڈ افیکٹ, کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ ہارٹ فیل ہو گئے, کتنے کیا ہو گیا سائیڈ افیکٹ, روزانہ کتنے لوگ مر رہے ہیں. ریئیکشن دیکھیے کتنے ریئیکشن. اب طب اسلامی میں اس میں کبھی ریئیکشن کی بات ہے, ریئیکشن میں کتنے لوگ مرتے ہیں. مزے کی بات یہ بھی ایک رپورٹ ہے, وہ بھی آپ سرچ کر لیں تو میں نے خود بھی دیکھی تھی کہ کیلیفورنیا میں ایک سن میں آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں, ڈاکٹرز نے اسٹرائک کی تھی, کتنے مہینے کی تھی, تو کیلکولیٹ کیا گیا کہ جو ڈاکٹر نے جب اسٹرائک کی اس سال اس شہر میں لوگ کم مرے تھے. یعنی یہ ثبوت ہے کہ کیمیکل سے خود امریکہ میں ہر سال, نیو یارک میں جو رپورٹ ہے کئی ہزار لوگ یہ کیمیکل ریئیکشن اور ڈاکٹر کی مسٹیک سے مرتے ہیں, کیمیکلز ہیں نا, کیا کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت قبلہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہا, اور کینسر کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر جس کے پریکاشنز ہیں, جو اسٹریس ٹینشن ہے, فیئرز ہیں, خوف ہے مختلف, اس کے اوپر گفتگو رہی کہ کس طرح سے روحانی طور سے اس سے بچا جائے. اور اب اگلے مرحلے میں انشاءاللہ جو دل کی بیماریاں ہیں لیکن بہت زیادہ جان لیوا ہے, بہت انسانیت کا جو ہے اس پہ استحصال ہو رہا ہے, اس کی نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ان کے پریکاشن سے اور پورا اس کو اس کے علاج تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہیں آپ تشریف لائے. تو ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی اور کینسر کے اوپر جو ہمارے سیشن چل رہے تھے چھٹے مرحلے میں آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی, روحانی طور پہ بھی کی, روحانی معنوی طور سے کس طرح سے اس کی روک تھام ہو, کس طرح سے صرف آپ کی ایک منفی سوچ کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے, کس طرح اگر آپ تبدیل نہیں کرتے تو اس سے آپ کو کتنے بھیانک نقصانات ہو سکتے ہیں, کینسر کا اس سے کیا تعلق تھا, کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے, علاج بالغذا سے بھی, علاج بالقرآن سے بھی, اور روحانی اور معنوی آپ کو روح کے اوپر بھی, اور برین کی پاور کو کس طرح سے بڑھایا, ان تمام چیزوں میں ہماری مفصل جو ہے وہ گفتگو ہوئی. اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم دل کی بیماریوں کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارا وقت اس وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے سیشن میں. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.